السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ آپ رومیوں سے لڑائی کے لیے صحابہ کا ایک قافلہ روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ اب رومی فوج اور مسلمانوں کے درمیان جب لڑائی نے طول پکڑا تو رومیوں کو جو بادشاہ تھا اس کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانگی ہوئی۔ تو اس نے حکم کیا دیا کہ جتنے صحابہ آپ لوگوں نے گرفتار کیے ہیں ان کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو ہتھ کڑیاں لگا کر اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اب بادشاہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کیا کہتا ہے کہ اگر آپ اسلام کو چھوڑ دیں اور مذہب عیسائی قبول کر لیں تو میں آپ کو رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر اس سے بڑھ کر بات کی، کہتا ہے کہ اگر آپ نصرانی مذہب قبول کر لیں تو میں آپ کو رہائی نہیں کروں گا بلکہ آپ کو اپنی سلطنت میں آدھا حصہ بھی آپ کے نام کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کا وہی جواب کہ اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر کیا کہتا ہے کہ میں صرف آپ کو اپنی سلطنت میں آدھا حصہ نہیں دوں گا بلکہ آپ کو اپنی بادشاہت میں بھی اپنے ساتھ شامل کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتا ہے کہ تم تو صرف مجھے اپنی بادشاہت میں حصہ دار بنانا چاہتے ہو، یا اگر آپ مجھے پوری دنیا کی بادشاہت بھی دے دیں اور دنیا کی بادشاہت لا کر میرے سامنے رکھ دیں تو میں ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی نصرانیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جواب سن کر غصے سے لال پیلا ہوا، بڑا اس کو غصہ آیا۔ کہتا کہ اس کو لے جائیں، آپ صحابی کو ستون سے باندھیں اور اس کے چاروں اطراف آپ تیروں کی برسات کر دیں۔ یہ ڈرانے کے لیے کہتا ہے۔ جب دیکھا اس سے بھی بات نہیں بنی، صحابی بالکل مطمئن، ایک لمحہ کے لیے نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی یہ بات ہے کہ پتہ نہیں میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، یہاں سے مجھے نکلنا چاہیے، بالکل مطمئن کھڑے ہیں۔ سامنے موت ہے لیکن پریشان نہیں ہو رہے ہیں۔ دیکھا اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس سے بات نہیں بنی ہے تو کیا کہتا ہے کہ آپ اس کو قید کریں اور اس کا کھانا پینا تک بند کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ دنوں بعد صحابی کے سامنے انہوں نے خنزیر اور شراب کا پیش کیا۔ اب صحابی نے جب دیکھا تو کھانے سے انکار فرما دیا۔ اب فرماتے ہیں کہ واللہ بھوک اور پیاس نے میری یہ حالت کر دی تھی کہ یہ چیزیں میرے لیے حلال ہو چکی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی خوشنودی کے لیے، ان کفار کو خوش کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کھایا۔ جب اس کو بتایا گیا اس سے بھی بات نہیں بنی ہے تو کیا کہتا ہے آپ اس کو میرے سامنے پیش کریں، ایک دیگ لے کر آئیں اور اس کے اندر آئل ڈالیں اور اس کو پھر گرم کریں، آپ بوائل کریں۔ جب وہ جوش مارنے لگے تو اس کے سامنے اس کے ایک اور بھائی کو اٹھا کر آپ اس دیگ میں ڈال دیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیاں ایسے اوپر تیرنے لگ گئیں۔ اب صحابی کو پھر کہتا ہے کہ آپ کے سامنے اب دو راستے ہیں، یا اسلام چھوڑ کے دے یا پھر موت کے لیے تیار ہو جا۔ صحابی مطمئن ہے، اسلام نہیں چھوڑنا۔ کیا حکم دیتا ہے اپنے کرندوں کو کہ آپ دیگ اٹھا کرنا، جو تیل ہے گرم تیل، یہ اس کے سر میں ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ کرنے لگے نا تو صحابی یہاں پر حضرت عبداللہ رونے لگے۔ یہ ادھر سے منظر دیکھ رہا ہے، کہتا ہے بھائی میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ اسلام چھوڑ دو، آپ نے تو بہت ٹائم لگا دیا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو ابھی بھی اس حالت میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھے ہو کہ میں یہ موت سے ڈر گیا ہوں؟ تو سن، موت سے نہیں ڈرا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے ایک جان دی تھی، آج اس کے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ دل میں خواہش سی آ رہی ہے کہ کاش جتنے میرے سر کے بال ہیں اس کے برابر جانیں ہوتی تو میں آج ایک ایک کر کے اپنے رب کے نام پہ اسی طرح قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر اس کو نا بڑا تعجب ہوا کہ میں کیا سمجھا ہوں اور اس کا کیا جواب ہے۔ کہتا تجھے ایک شرط پہ رہا کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ میری پیشانی کا بوسہ لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے ہیں کہ ایک شرط ہے، میرے ساتھ جتنے بھی مسلمان صحابی قید ہیں اگر آپ ان کو میرے ساتھ رہا کر دیں تو یہ کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔
چنانچہ اس ایسا ہی کیا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اس کافر کے پیشانی کا بوسہ لیا اور اپنے ساتھ جتنے بھی صحابہ قید تھے ان کو رہا کروا کے مدینہ میں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا گیا تو آپ اٹھ کر آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ کے پیشانی کا بوسہ لیا اور سب صحابہ سے فرمایا کہ آپ کے اوپر اس صحابی کا حق ہے کہ آپ سب اٹھ کر اس کے پیشانی کا بوسہ لیں۔ هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا